أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ظفر علی سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں
دل کی گہرائیوں سے سحری کے اس موقع پہ اور جہنم سے نجات کے عشرے کی ابتدا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مغفرت کا عشرہ ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب آج پہلی تاکرات ممکنہ شب قدر یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کوئی ایک رات ہے ناظرین جس کو ہمیں تلاش بھی کرنا ہے اور جس کو ہمیں انشاءاللہ حاصل بھی کرنا ہے۔ لہٰذا آج کی رات سے یہ طے کر لیجئے کہ بس یہ جو 10 دن ہیں ناظرین بہت تندہی کے ساتھ انشاءاللہ گزارنے ہیں۔ نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اذکار بھی کرنے ہیں، انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کا بھی روز اہتمام کرنا ہے، روزوں کی پابندی بھی کرنی ہے، یعنی جو عبادت ہم کر سکتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں، کیونکہ ناظرین بس اب یہ 10 ہی دن رہ گئے ہیں، رمضان تو ہر برس آئے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ آج کی رات ناظرین اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ آج مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن بھی ہے۔ آج عقیدتوں کو سمیٹ کر اور عشق و محبت کے سانچے میں ڈھال کے ناظرین اس بارگاہ میں مل کر چلتے ہیں جو مولا کائنات کی بارگاہ ہے، وہ مولا کائنات جو مولود کعبہ ہیں، وہ مولا کائنات جو داماد پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ مولا کائنات جو فاتح خیبر ہیں، وہ مولا کائنات جو حیدر کرار ہیں، وہ مولا کائنات جوانان جنت کے والد بزرگوار ہیں، وہ مولا کائنات جو خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں، وہ مولا کائنات جو ہاشمی و مطلبی ہیں، وہ مولا کائنات جو محافظ علوم نبوی ہیں، وہ مولا کائنات جو عشرہ مبشرہ کے بزم نشین ہیں، وہ مولا کائنات جو صداقت و عدالت کے مسند نشین ہیں، وہ مولا کائنات جو شیر خدا ہیں، وہ مولا کائنات جو داماد مصطفیٰ ہیں، وہ مولا کائنات کہ جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھا بلکہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، وہ مولا کائنات کہ جن کا وجود پاک لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینچا گیا، وہ مولا کائنات کہ جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں پرورش پائی، وہ مولا کائنات جن کے سینے میں علم الہی کے لامحدود خزانے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہوئے، وہ مولا کائنات جو مظہر العجائب والغرائب ہیں، وہ مولا کائنات جو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور مرتبہ اور درجہ رکھتے ہیں، وہ مولا کائنات جو بیت رضوان اور اصحاب بدر میں انتہائی چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، وہ مولا کائنات جن کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، وہ مولا کائنات جن کی باتیں کرنا عبادت ہے، وہ مولا کائنات جن کے تذکار پاک کرنا عبادت ہے، وہ مولا کائنات جو قرآن کے ظاہر و باطن کو جانتے تھے اور وہ مولا کائنات قرآن جن کے ظاہر و باطن کو جانتا تھا، وہ مولا کائنات جو مشکل سے مشکل فیصلے میں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حل تلاش کیا کرتے تھے، وہ مولا کائنات جن کو پیار سے ہمارے آقا ابو تراب کہہ کے پکارا کرتے تھے، وہ مولا کائنات جو باب مدینۃ العلم کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے تھے کہ انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، یعنی باب مدینۃ العلم کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاج عطا کیا تھا، وہ مولا کائنات جن کا علمی مقام اور مرتبہ، جن کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز اور منفرد ہے، وہ مولا کائنات کے اکابر صحابہ ایسے اوقات سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے لیے حضرت علی موجود نہ ہو علیہ السلام، وہ مولا کائنات جن کا بتایا ہوا مسئلہ اولو العزم صحابہ کرام کے نزدیک حرف آخر سمجھا جاتا تھا، وہ مولا کائنات جو تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں، وہ مولا کائنات جن کو حکمت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے عطا کیے گئے، وہ مولا کائنات جو سلونی کے دعوے دار ہیں، وہ مولا کائنات کہ جن کو سرکار مدینہ نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی بنایا، وہ مولا کائنات جو مومن اور منافق کے درمیان ایک لکیر ہیں، وہ مولا کائنات جو مومن اور منافق کے درمیان ایک لکیر ہیں کہ کوئی منافق حضرت علی سے محبت کر نہیں سکتا اور کوئی مومن ان سے بغض رکھ نہیں سکتا، وہ مولا کائنات جن کو ہجرت کے وقت بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب ہوئی، وہ مولا کائنات جن کو رسول نے اپنے دسترخوان پر دنیا کا محبوب ترین شخص پایا، وہ مولا کائنات جو زہد و ورع میں برتر ہیں اور جود و سخا کے پیکر ہیں، وہ مولا کائنات جو
مزاج آشنائے رسول ہیں، وہ مولائے کائنات جو حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہوں گے، وہ مولائے کائنات جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کیا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کیا کرتے ہیں، وہ مولائے کائنات جن کے لیے کائنات کے تاجور یہ فرمائیں کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور پھر جبرائیل امین زمین پر اتر کے یہ عرض کریں کہ میں آپ دونوں سے ہوں، وہ مولائے کائنات ناظرین کہ جن کے بارے میں سرکار یہ فرمائیں کہ میرا قرض میری طرف سے سوائے علی کے کوئی اور ادا کر نہیں سکتا، وہ مولائے کائنات ناظرین کہ کائنات کی ساری مدحتیں جمع ایک طرف ہو جائیں اور دوسری طرف مولا کائنات کی مدحت کرنے کی سعادت حاصل کریں، تب بھی ان کی مدحتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ وہ کائنات ناظرین کہ جس کائنات میں زبان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گواہی دی جا رہی ہو کہ تم میں سب سے بہتر فیصلے کرنے والے علی ہیں، وہ مولا کائنات جو اپنی خلافت میں یہ اعلان فرمائے کہ واللہ اگر مجھے 7 اقلیم اس شرط پر دے دیے جائیں کہ میں ایک چونٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو میں اسے ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اس حد تک بھی بے عدالتی اور ظلم نہیں کر سکتا، وہ مولا کائنات جن کی ماں نے ان کا نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے، جن کی شجاعت و بہادری کے جلوے کبھی بدر کے میدان میں نظر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کی بہادری اور شجاعت کے جلوے کبھی احد میں نظر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کی بہادری اور شجاعت کے جلوے کبھی خندق میں نظر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کی بہادری اور شجاعت کے جلوے کبھی خیبر میں مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جن کی شجاعت اور بہادری کے جلوے کبھی حوازن میں نظر آتے ہیں، اور وہ مولا کائنات جن کی شجاعت اور بہادری کے جلوے کبھی فتح مکہ کے موقع پہ نظر آتے ہیں کہ شاہ مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی حضرت علی بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو آئیے صاحب آج بنیادی طور پہ مولا کائنات کی بارگاہ میں چلیں گے اور ان کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ نام علی جب منہ سے نکل جاتا ہے، بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جنید بھائی جب آپ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اس موقع پہ بھی جذبات نہ آئیں تو پھر کس موقع پہ آئیں گے؟ سارے جذبات انہی کے صدقے ہیں صاحب، اگر ان کا ذکر کرتے ہوئے جذبات نہ ہوں تو پھر جذبات کو ختم ہو جانا چاہیے، دفن ہو جانا چاہیے کہ نام علی جب منہ سے نکل جاتا ہے گر کوہ مصیبت ہو وہ ٹل جاتا ہے، اور کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر کہ گرتا ہوا انسان بھی سنبھل جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، بزرگ شخصیت ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی اور پرنس آف قوالی ان کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، شیر میاں دار خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید۔ جناب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آغاز کرتے ہیں سلسلے کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں کہ کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، افتخار عارف صاحب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے کہ نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے،
کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے. حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا، شجی جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا، علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا نہ خدا تھا. مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا، وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑا تھا، اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشم و ابرو و جنبش لب کے منتظر تھے. وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر، جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر. سو اس کو محبوب جانتا ہوں، سو اس کو محبوب جانتا ہوں، سو اس کو مقصود جانتا ہوں. سعادتیں اس کے نام سے ہیں، محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اسی کے نام سے. آغاز کرتے مولا کائنات کی فضائل قرآن کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جو کلمات فرمائے، اور جو میاں شیر داد نے داد دے کر ساتھیوں کے ساتھ اور خود خراج عقیدت پیش کر کے ایک سماں باندھا. جزاک اللہ جی، آپ سب کی مہربانی، بہت شکریہ. یقین جانیے کہ آج ہم مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منا رہے ہیں. بے شک بے شک. اور شہادت کے حوالے سے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہنا. شہداء کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ مردہ کہنا تو کجا، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرنا. اللہ اللہ لا اللہ. تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہ. اور مولا کائنات کی یاد میں جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ ان کا یوم شہادت کے حوالے سے شہادت کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ یوں ہے کہ وہ ہم میں کرم فرما ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. قرآن کریم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا مرتبہ اور مقام دیا. کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی 300 آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی. 300 آیات. اللہ. لیکن میں اس سے بڑھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ کہا گیا کہ تمام علوم قرآن پاک میں ہیں، واہ. قرآن پاک کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں ہیں، ام القرآن کہلاتی ہے. واہ. سورہ فاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ میں ہیں. واہ. بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں ہیں. واہ. جب ہم با تک پہنچتے ہیں تو مولا کائنات صدا دیتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا. یہ با کے نیچے والا نقطہ میں ہوں. اللہ. آئے ہائے ہائے ہائے. کون جان سکے گا کہ اللہ نے مولا کائنات کو کیا عظمتیں دی ہیں. میں طالب علم کے طور پر جب دیکھتا ہوں کہ مولا کائنات کا لفظ سن کر، مولا علی کا لفظ سن کر بعض پیشانیوں پر بل آتے ہیں اور وہ یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مولا کیوں کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے لیے مولانا کہلانا پسند کرتے ہیں. مولانا کے معنی ہمارے مولا. ہر مولوی کو ہم اپنا مولا کہیں اور انا نقطہ تو تحت البا کے لیے مولا کا لفظ کہتے ہوئے ہم دلیل کے طلبگار بنے ہیں. یہ کیسی فہم ہے، علم ہے، کیسا علوم میں دینیا کا سرچشمہ اپنے آپ کو جن مولانا کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں بہت سنی ہم نے آپ کی تقریر مولانا، بدلتی نہیں پھر بھی ہماری تقدیر مولانا. یہ وہ مولانا ہے ایکچولی. جی. حدیث غدیر خم کے حوالے سے بھی بحثیں چلتی ہیں، لیکن میں نے جب قرآن سے کہا کہ تو بتا، تو فیصلہ کر، تو قرآن نے پکار کر کہا کہ سنو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ. قرآن نے کہا یاد رکھو تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا اس کا رسول ہے. سبحان اللہ. اور تمہارا مولا وہ ہے جو ایمان لایا اور جو سب سے پہلے ایمان لایا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے.
الذین آمنوا کو جب میں پڑھتا ہوں تو میرے سامنے مولا کائنات کا یہ شعر آتا ہے، فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت اوان حلمی، یاد رکھو میں تو ایمان کی طرف اس وقت لپک کر گیا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ جس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، قرآن نے اس کو مومنوں کا مولا قرار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، قرآن سے مولا کائنات کی شان کو کون بیان کر سکے، کس میں ہمت ہے؟ قرآن پاک کی وہ تمام آیات جن میں اللہ رب العزت اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی تعریف فرماتا ہے، اس کا پہلا مصداق مولا کائنات۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی وہ ساری آیات جن میں اللہ رب العزت اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو عظمتوں سے نوازتا ہے، اس کا پہلا نقطہ مولا کائنات ہے۔ اللہ اکبر۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کے نزول پر مولا کائنات کو بلایا، کہا علی جبریل آج یہ تمہارا کیا انداز لائے ہیں؟ جبریل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے جو رات میں خرچ کرتے ہیں، جو دن میں خرچ کرتے ہیں، جو چھپا کر خرچ کرتے ہیں، جو علانیہ ظاہر کرتے ہیں۔ علی کو پوچھو تو صحیح، 4 درہم تھے، ایک رات میں خرچ کر دیا، ایک دن میں خرچ کر دیا، ایک چھپا کر دے دیا، ایک ظاہر کر کے دے دیا۔ جب پوچھا گیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ 4 صفتیں میرے سمجھ میں آئی تھیں، 4 جہتیں میں جانا تھا، میں نے چاروں پر عمل کر کے میں نے خرچ کیا میرے مولا نے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن پاک میں جب اہل ایمان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کا پہلا مصداق اللہ کی رضا کا مولا کائنات۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلتیں بیان کرنا تو ہم گناہ گاروں کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہماری عقل جہاں جا کے ختم ہوتی ہے، ہمارا فہم جا کے ختم ہوتا ہے، وہاں سے ان کی شان شروع ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جب ہم ان کی زبان اقدس سے ان کی شان بیان کریں کہ جن کی زبان اقدس سے پڑھ کے کسی کی زبان نہیں، تو وہ سرکار علیہ السلام ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جو بیان کیا، ذرا یہ بتائیے ان کی شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آغاز آج کی نشست کا ہوا، آپ نے بہت خوبصورت، بہت عمدہ انٹرو پیش کیا۔ جزاک اللہ جی۔ فیض صاحب اللہ نے بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز آیات بینات سے کیا، اور شیر میاں داد صاحب تو ہیں ہی رونق محفل، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ جی ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی شان مبارک جو ہے اس کو ہم ایک خاص جہت سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکیزگی نصب جو ہے وہ کتنی اعلیٰ اور کس شان کی حامل ہے، پھر اس سے آگے بات انشاءاللہ العزیز گفتگو۔ خود جناب امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ سے ہی مروی یہ روایت ہے، طبرانی کی یہ روایت ہے، اور میں اپنے طالب علموں کے لیے آسان کر دوں کہ دارالسلام نے جو سیرت انسائیکلوپیڈیا شائع کیا ہے، اس کی دوسری جلد میں یہ روایت نسب کی شان میں موجود ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ جناب عبداللہ تک میرے نسب کی حفاظت کی ہے۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی جگہ زمانہ جاہلیت کی برائی نے، خرابی نے، بدی نے مجھے چھوا تک نہیں، میں پاکیزہ اسلاب سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوا، اور نکاح کے ذریعہ سے ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہوا۔ یہ حفاظت جو پروردگار عالم نے کی ہے، اس حفاظت میں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت
جہت ہے، بہت خوبصورت سمت ہے جس سے ہم مولا علی مرتضیٰ کی شان کو سمجھ سکتے ہیں کہ نسب تو سرکار کا بھی وہی ہے اور مولا علی مرتضیٰ کا بھی وہی ہے. یعنی اللہ نے اگر حضور کے نسب کی حفاظت کی ہے تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا نسب بھی اسی طرح حفاظت پروردگار میں ہے اور اسی طرح پاکیزہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرحلہ پر آپ کی شان کو واضح انداز میں بیان کرتے ہیں. بے شک. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں وہ مشہور حدیث جو ہے اس کا ذکر کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علوم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو عظمت انسانی کا سارا شرف جو ہے وہ تو علم میں ہی ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو ملائک سے تعظیم کروائی گئی وہ ساری کی ساری علم کی وجہ سے ہی کروائی گئی نا. بے شک. فرشتوں کو وہ علم معرفت کا وہ علم نہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے خمیر میں وہ معرفت رکھ دی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس نقطہ کو بیان کیا کہ وہ جو فرشتوں سے پوچھا گیا انہوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جتنا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے چونکہ معرفت میں وہ خمیر جو تھی وہ ان کے خمیر میں معرفت رکھ دی گئی تھی، آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے وہ سبق معرفت اسماء پروردگار کا وہ سبق جو ہے وہ انہوں نے فوراً سنایا. اللہ نے کہا دیکھو میرا آدم تم سے زیادہ جانتا ہے. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر شرف اور فضیلت کی دستار سجانی تھی، اس لیے ملائک کو آپ کے سامنے عاجز کیا گیا اور آپ کو وہ شرف عطا کیا گیا. یہاں سے اس قرآنی تصور سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو شرف کا سبب ہے اور جو سب سے بڑی شرف کی دلیل ہے، اللہ جسے سب سے زیادہ فضل سے نوازتا ہے اسے علم سے نواز دیتا ہے. اور پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ مولانا اب یہ محدود علم رکھنے کی وجہ سے جو ہم سے زیادہ جانتا ہے دین کا علم، ہم اسے مولانا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مولا یعنی ہم سے بہتر علم رکھنے والے. نہ تقوی کی گواہی دی جا سکتی ہے نہ پرہیزگاری کی گواہی دی جا سکتی ہے. میں قربان جاؤں جسے زبان نبوت اور رسالت یہ کہے کہ ہر مومن کا ولی، ہر مومن کا مولا، ہر مومن کا مولا جو ہے وہ علی ہے. من کنت مولا فاز علی مولا. اس عظمت کو کیسے خراج عقیدت پیش کیا جائے اور ہماری زبانیں کیسے ان کی شان کو بیان کریں. اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت منزل پہ پہنچ گئے ہم، اور اب اس منزل پہ مزید ہمیں جو ہے نا 4 چاند لگوا دیجئے. اس وقت ہماری کیفیات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو، اور جو ایک خوشبوؤں کا جو سلسلہ چل رہا ہے تذکار پاک کا، کہ مولا کائنات سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی ذرا بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا بات کو میں تصوف کے اعتبار سے بھی لے جاؤں گا. صوفیاء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے محبت کے کچھ معیارات بنائے ہیں. واہ. ایک محبت کا تو پہلا معیار ہے وہ چنیدگی و انتخاب. بھئی علم الہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب اور چنیدگی کا رنگ کیا تھا. واہ. اس چنیدگی اور انتخاب کی وجہ سے آپ محبت کے حقدار قرار پائے. واہ. دوسرا دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیکر جسمانی و روحانی
جو اللہ تعالیٰ کی اور نبی کی صفات کو جذب کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے. واہ. دیکھنے میں وہ لگتا تو الگ انسان ہے، لیکن وہ رسول اور اللہ کی محبت میں اتنا فنا ہوتا ہے واہ. کہ اس کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو دیکھنے میں علی نظر آئیں گے، لیکن اگلا رنگ نظر آئے گا مصطفیٰ کا، اس سے اگلا رنگ نظر آئے گا خدا کا. اللہ. یہ بھی آپ کی ایک تیسرا دیکھنا یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا رنگ اللہ کے دربار میں لے جاتا ہے. بات اللہ کے دربار میں بالکل. لے جاتا. پھر اس کی میں روایتیں لے آؤں. اس کے بعد تیسرا جو معیار ہے دیکھا جاتا ہے کہ جہاں اسلام کے اعتبار سے 3 چیزیں کٹھی ہو جائیں، بندہ علم کے اعتبار سے مجتہد ہو، یعنی جو مسئلے کسی سے حل نہیں ہو سکتے وہ حل کر دے، ٹھیک. رات کے اعتبار سے ایسا تہجد گزار ہو کہ وہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، اور دن کے وقت میں ایسا مجاہد ہو کہ کفر کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہو. واہ. یہ تینوں فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملیں. واہ. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کائنات کا ذرہ ذرہ پیار کرتا تھا. واہ واہ. یہ صوفیاء کا اس پر اتفاق ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی چنیدگی، آپ کا انتخاب کے اور بھی بڑے رخ ہیں، لیکن 2 رخ بڑے نمایاں تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اور آپ میں کتنا گہرا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ ہمارا روحانی تعلق بھی بہت زیادہ ہے، ہمارا جسمانی تعلق بھی بہت زیادہ ہے. میں جس نور سے بنا ہوں اس نور کے فیضان سے علی بھی بنا ہے. اللہ اللہ. حضرت علی میں اور مجھ میں نہ روحانی فرق ہے. پھر آگے سمجھاتے ہوئے کہ میرا جسم اور علی کا جسم، ماشاءاللہ، میری زبان اور علی کی زبان میں فرق نہ سمجھنا. تو ایک تو یہ انتخاب دیکھیں کہ قدرت الہی. دوسرا جو سمجھانے کے لیے ہمارے علماء نے سمجھایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری شہزادی جو نسل رسالت مآب کے تسلسل کو لے کر چلنے والی تھی، اور آپ کے جسد مبارک کی زیارت جس نے کروانی تھی، ان کے فیض کے ساتھ جن کا فیض جمع ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. یہ عموماً میں ایک بات اس بارے میں کہتا ہوں کہ بلا تمثیل ایک عام شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے تو دنیا کا بہترین آدمی تلاش کرتا ہے کہ بہترین لڑکا ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو. ذرا سوچئے مولا کائنات کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ سیدہ کائنات کے لیے چنا جا رہا ہے، تو ان سے بہتر کائنات میں اور کون ہوگا؟ بتائیے ذرا. پھر اس انتخاب کا دیکھیں، وہ انتخاب نبوی نہیں، وہ انتخاب الہی بھی ہے. اس میں کتنا نہیں. پھر اگلی جو میں نے بات کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں جو مجھ سے سوالات کیے وہ مجھ سے کسی نے بھی سوال نہیں کیے. چونکہ اللہ نے مزاج کے اندر اتنی باریکی اور اتنی گہرائی رکھی تھی. ایک دفعہ پوچھنے لگے، یہ حضور غوث پاک نے اپنی کتاب سر الاسرار میں لکھا ہے، یعنی اس کو روایت غوث پاک کر رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا، اے میرے نبی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک پہنچنے کا سب سے جلدی ترین رستہ، سب سے آسان ترین رستہ وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے یہ سوال سن کر کہا کہ اے علی، یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ سب سے جلدی بھی پہنچنا ہے اور رستہ بھی بڑا آسان ہے. تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وہی لے کر آئے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ نے میرے ساتھ 3 مرتبہ پڑھا، میں نے ان کے 3 مرتبہ پڑھا، اب میں آپ کو یہی پڑھا رہا ہوں، یعنی سمجھا رہا ہوں، اور آپ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائیں. اس لیے سب کا اتفاق ہے، جذب کا رستہ، مقناطیسیت کا رستہ، ربط الہی کا رستہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے امت کو ملا. واہ واہ واہ.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ جو تذکرہ پاک ہے مولا کائنات کا، یہ بڑا حسین اور بڑا خوبصورت تذکرہ پاک ہے ناظرین۔ جامی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور کیا حسین رچاؤ ماشاءاللہ تینوں علماء کرام نے جو گفتگو کی، بات وہاں پہ آ کے رکی تھی کہ مولا کائنات سے سرکار علیہ السلام کی کتنی محبت۔ اب میں کیا بیان کروں ناظرین کہ مواخات کا موقع ہے، 45 انصار صحابی ہیں، 45 مہاجر صحابی ہیں، اور ایک دوسرے کی جو ہے مواخات طے ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا جا رہا ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنا شروع ہوئے، اور مفہوم یہ ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ علی روتے کیوں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے سرکار نے فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ وہ مقام ہے ناظرین کہ غزوہ تبوک ہے۔ یہ میں آپ کو اصل میں مولا کائنات سے سرکار علیہ السلام کی محبت بتلا رہا ہوں۔ محبت کیا ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے ناظرین، سرکار علیہ السلام غزوہ تبوک کے موقع پہ جا رہے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ذمہ داری دی گئی کہ پیچھے خواتین اور بچوں پر آپ نگران ہیں، یعنی مدینے میں بنیادی طور پہ آپ کو ولی بنا کر بٹھایا گیا۔ جب مولا کائنات کو یہ پتہ چلا ناظرین تو پھر آپ زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ آپ ایک پل بھی سرکار علیہ السلام سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، ایک پل بھی نہیں، یعنی کوئی پل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ سرکار علیہ السلام سے جدا ہوئے، آپ تو ہر وقت بس سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، چاہے جسمانی طور پہ چاہے روحانی طور پہ۔ تو مولا کائنات سے سرکار کی محبت دیکھیے ناظرین کہ وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہتے ہوئے آنسو دیکھتے ہیں، اور یہاں زبان اقدس سے جملے ادا ہوتے ہیں کہ علی تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام جیسی ہے، تم میرے لیے ہارون علیہ السلام جیسے ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ ناظرین کرام، مولا کائنات سے سرکار علیہ السلام نے اتنی محبت فرمائی کہ صحابہ کو آپ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اپنے فیصلے علی سے کروایا کرو۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں جو فیصل اعظم ہیں، کائنات کے سب سے بڑے فیصل ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے فیصلے کسی اور سے نہ کراؤ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کروایا کرو۔ تو اب اس سلسلے کو ذرا یوں بھی سمجھتے ہیں پروفیسر صاحب، ذرا یہ بھی بتائیے کہ مولا کائنات کی سرکار علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، اب ذرا یہ بھی بتائیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو معیار قائم فرمائے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر ہم مولا علی کرم اللہ وجہ کی رسول اللہ سے محبت کو دیکھیں گے تو بہت ایمان کو حلاوت نصیب ہوگی۔ قرآن حضور علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، آئے ہائے ہائے ہائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، آہا آہا، اور مومنوں میں پہلا نمبر علی مرتضیٰ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین، مومن کہلانے والے اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو وہ اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ واہ، تو وقف تبھی ہوگی جب محبت دل و جان میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ہو۔ اللہ اکبر۔ آیات اور احادیث ضمن میں بے شمار ہیں۔ حضور علیہ السلام سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ آسان لفظوں میں انتہائی سہل طریقے سے کوئی پوچھے علی تو ابو تراب کہلانا کیوں پسند کرتا ہے، تجھے ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ یہ تھی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ السلام سے محبت کہ آقا علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کے جسم عطر پر خاک کے ذرے دیکھے تو یا ابا تراب کہہ کر پکارا تو علی فدا ہو گئے، اور اس کنیت کو انہوں نے حرز جاں بنا لیا اور اپنے لیے کتنا اس کو پسند کیا کہ ابو تراب ہیں آپ۔ یہ محبت رسول کا بہترین ایک ہمارے سامنے۔ پھر یہ کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم علی کو کل اس کو بھیجیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ انتخاب دے کر ان کی محبت پر کس انداز سے سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، کس طرح سے شان واضح کر دی قیامت تک کہ یہ علی وہ ہے جو
مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور محبت کا وہ مظہر بھی دیکھیے واہ، کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، سبحان اللہ۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اللہ، کیا ہے وہاں، محبت کا کیا سما ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور زانو مرتضیٰ پر رکھا، محو استراحت ہوئے، وہی آنا شروع ہوئی، عصر کا وقت گزرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے بیدار ہو کر فرمایا علی عصر پڑھ لی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عصر کیسے پڑھتا، اللہ 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 اللہ، آپ کی محبت کو دل سے کیسے دور کرتا، ہائے 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 ہائے، آپ میرے زانوں پر رونق فروز ہوں اور میں آپ کو ہلا کر بے چین کروں اور نماز پڑھوں؟ میری اللہ، نماز تو آپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس محبت کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ محبوب کے کہنے پر سورج کو واپس کر دیا۔ آہا آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، سورج واپس آ گیا، ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا، اللہ، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر محبت تھی کہ پہلی وحی جب آئی انذر عشیرتک الاقربین، سایہ بن کر رہ رہے تھے ساتھ، اور حضور علیہ السلام نے ان مشکل حالات میں یہ پہلی ڈیوٹی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دی کہ جاؤ عزیز و اقارب کو بلا لاؤ۔ انہوں نے کسی خطرے کو پرواہ کیے بغیر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت میں صحابہ کو جمع کیا، اور وہاں پر اللہ کے نبی کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، علی مرتضیٰ کی کرامت بھی ظاہر ہوئی، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بنیاد ہی حب رسول سے اس انداز میں رکھی کہ جب ہجرت کا موقع آتا ہے، ہائے ہائے، یہ حب مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اور وہ بھی اس محبت میں کس قدر سرمست ہو رہے تھے واہ، کہ آج بستر رسول کے اندر اکیلے، ہائے ہائے، رسول اللہ کے ساتھ تو کئی بار لیٹے، لیکن آج رسول اللہ اس بستر میں جو خوشبوئیں مہکا کر اور میرا انتخاب کر کے جا رہے ہیں، تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اپنے آپ کو رکھ کر دنیا کو بتایا کہ علی اپنے نبی سے وہ محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے جان کی پرواہ نہیں، سبحان کسی اللہ چیز کی سبحان اللہ، پرواہ کیا نہیں کہنا ہے۔ کیا کہنا، تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم حب رسول میں اٹھتا تھا، واہ، حب رسول میں بسر ہوتا واہ، تھا، حب رسول ان کا سبحان اڑنا اللہ، بچھونا کیا تھا، کہنا، وہ سراپا حب رسول میں رنگے ہوئے تھے، جس کی بنا پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی ان کو یہ تمغے سبحان دیے۔ اللہ۔ مولا کائنات کا اکرام جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے، اور یہ اس دور کے اندر، اس پرفتن دور میں کہ جہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ نفرتوں کو پرووک کیا جاتا ہے، اور یوں کہیے کہ ایک خاص ایک لائن ڈرا کی جاتی ہے بیچ میں کہ جی صحابہ کا معاملہ اور تھا، مولا کائنات کے اہل بیت کا معاملہ اور تھا، ذرا بتائیے کہ جتنا اکرام وہاں نظر آتا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بہت ہی اہم مسئلہ اور بہت اہم نقطہ کی طرف آپ نے توجہ اپنے ناظرین و سامعین کی دلائی ہے، اور مجھ سے یہ پوچھا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کی ذات والا شان وہ مینارہ نور ہے، اور وہ علم کی جو بات آگے ہو رہی تھی جس سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت زیادہ استفادہ کیا، اور ہر مشکل ترین مرحلے پر آپ کی بارگاہ سے رجوع کیا، اور جو حضور علیہ السلام کے ارشادات تھے ان کی وجہ سے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی عزت، شان اور تکریم جو ہے اس کو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے،
اور بڑی ویری سمپل بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان میں جو اس قدر احادیث ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کیا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جتنے فضائل حضرت مولا علی مرتضیٰ کے ملتے ہیں اتنے فضائل کسی اور دوسری شخصیت کے نہیں ملتے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی تو وہ مولا علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کیا کرتے کیا کہنے ہیں، بہت اچھی اگر بات، محبت نہ ہوتی تو فضائل کیسے بیان کیا جاتے؟ ایک بات جس کی طرف آپ نے انٹرو میں ایک اشارہ دیا تھا، میں ذرا اسے تھوڑا وضاحت سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے۔ آپ ایک مسئلہ ہے، وہ لمبی ہو جائے گی بات، اشارہ ہے ایک دے رہا ہوں۔ آپ ایک مسئلہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوگا، حضرت مولا علی مرتضیٰ نے قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر رہنمائی کی کہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، تو آپ نے اس وقت وہ قیمتی ارشاد فرمایا جو پوری امت کے لیے رہنما اصول ہے، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کہ وہ فہم قرآن جو مولا علی کو حاصل ہے اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ گویا یہ اسی طرح حضرت مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ منافقین کی کثرت کی وجہ سے شرپسند لوگوں نے محاصرہ کیا تو علامہ ابو الحسن ندوی المرتضیٰ میں البدایہ والنہایہ کے حوالہ سے اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے جب محاصرے نے طول پکڑا تو پانی کی کمی جو تھی وہ ہوئی، پانی پینے کے لیے دستیاب نہ تھا، پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ اگر ہو سکے تو یا علی میرے لیے پانی کا کچھ انتظام کرو۔ مولانا ابو الحسن ندوی علامہ ابن کثیر کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے 2 مشکیزیں پانی کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائے۔ یعنی یہ تو والہانہ محبت کی مثالیں ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قرآن حکیم کا فیض اور علم کا فیض جو صحابہ کرام نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ سے حاصل کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جس ہستی سے صحابہ اکتساب فیض کرتے تھے وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ذات مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں علم کے اعتبار سے ایک بہت ہی خوبصورت جگمگاتا ہوا نام ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے آپ کو اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی دوسری شخصیت ایسی موجود نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مجھ سے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پوچھو کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میرے آقا کس حال میں تھے، سفر میں تھے، حضر میں تھے، مسجد میں تھے، کاشانہ اقدس میں تھے۔ یہ صرف علی تھے جو کہتے تھے مجھ سے پوچھو، میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نزول قرآن کے حوالہ سے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی یہ شان، تو اس وجہ سے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر مشکل مرحلہ میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ اچھا پھر صاحب آپ ایک اور بات دیکھیے کہ تینوں خلفائے راشدین یعنی جو ان کے ادوار رہے اس میں آپ ظاہر تواتر کے ساتھ ایک تو چیف جسٹس بھی رہے، پھر ساتھ ساتھ جتنے بھی بڑے کور ایشوز تھے بغیر آپ کی مشاورت کے کوئی ایک سٹیپ نہیں ہوتے تھے۔ بالکل۔ اب اسی ضمن میں ایک اور اہم واقعہ جسے تمام سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ یعنی سفر میں قبائلی دور تھا، زندگی قبائلی تھی، سفر میں 2 خواتین کے ہاں ایک ہی وقت میں بچوں کی ولادت ہوئی، ایک کے ہاں بیٹے کی، ایک کے ہاں بیٹی کی۔ اب وہ جو بیٹی والی تھی وہ تھوڑی ہوشیار تھی، اس نے دیکھا کہ بیٹے والی مدہوش ہے، اس نے بیٹی ادھر کھسکا دی اور بیٹا اپنی طرف کر لیا۔ جب وہ بیٹے والی جو تھی وہ ہوش میں آئی، سنبھلی، تو اسے اپنی رغبت جو ہے وہ بیٹے کی طرف محسوس ہو۔ اس نے اسے کہا کہ بیٹا میرا ہے، اس نے کہا نہیں نہیں تیری تو یہ بیٹی ہے، اللہ نے بیٹا مجھے دیا ہے۔ اب وہ چونکہ وہ حقیقی ماں تھی، خون کی کشش تھی اس میں، وہ مامتا اس کی ادھر کھینچ رہی تھی اسے،
وہ بارگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ مسئلہ پہنچا بارگاہ خلافت میں کہ یہ قضیہ ہوا ہے، اس کو حل کریں۔ تو چونکہ معاملہ پردے کا تھا، کوئی مرد نہیں تھا، کوئی شہادت، کوئی گواہی تو تھی نہیں، انہوں نے کہا کہ جو مسئلہ ہم سے حل نہ ہوتا ہو وہ تو ہم ابو الحسن کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، وہ اسے حل کرتے۔ چنانچہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا گیا، آپ نے اپنے بہت ہی منظوری والے اور پسندیدہ غلام سے حضرت قمبر سے فرمایا ایک ہی حجم کی، ایک ہی سائز کی 2 شیشیاں لو اور ان خواتین کو کہو کہ پردے میں جا کر دونوں ایک ہی سائز کی شیشیوں میں دودھ اپنا جو ہے وہ نکال کے دیں۔ دودھ جب آیا تصدیق کر لی، تصدیق کرنے کے بعد یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اور پھر فرمایا قمبر وزن کرو۔ جب وزن کیا تو جس کا حقیقی بیٹا تھا اس کے دودھ کا وزن زیادہ تھا، فرمایا یہ بیٹا اس کا ہے۔ ٹھیک۔ اب وہ جو خادم ساتھ آیا تھا اس نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسے اس مسئلے کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ انہوں نے کہا جاؤ دوبارہ جاؤ اور جا کر پوچھو یا علی یہ کہاں سے آپ نے رہنمائی لی اور کہاں سے یہ آپ نے مسئلہ نکالا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں جہاں احکامات وراثت بیان کیے ہیں وہاں اللہ نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تمہارے ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ تو جو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے وہ بیٹے کی ماں کو، چونکہ بیٹے نے آگے چل کے مرد بن کے خاندان کی کفالت کرنی ہوتی ہے، اس کے دودھ کو زیادہ طاقتور رکھتا ہے، زیادہ طاقتور بناتا ہے، اس لیے میں نے قرآن سے یہ رہنمائی لیتے ہوئے یہ مسئلہ جو ہے اللہ گویا اس طرح وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ سے اکتساب فیض۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ہم فضائل اہل بیت میں جتنی احادیث بیان کرتے ہیں ان کی موسٹلی ان کا سلسلہ سند جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تک، بالکل ٹھیک ہے، حضرت مولا علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ سے ہر مسئلہ میں رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے یہ تو ایک بہت بڑی چین ہے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان۔ میں وہ عرض کر رہا تھا، ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت معنی زکوٰۃ کی بات آتی ہے یا جس وقت اپنا جھوٹے مدعیان نبوت کی بات آتی ہے ان کے قلع کما کرنے کی، یا آپ دیکھیے بیت المقدس کے حوالے سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بات آتی ہے، ہر جگہ ایون ایکسپینشنز کی اگر بات آتی ہے اسلامک اسٹیٹس کی، تو ہر جگہ پہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مشاورت بدرجہ اولا شامل ہوتی ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کے بغیر ہلا نہیں جاتا۔ یعنی جہاں جو بات حضرت مولا علی مرتضیٰ فرما دیتے ہیں وہ فائنل ہوتی ہے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر تسلیم خم کرتے تھے ان کے مشورے کے اوپر، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان بھی۔ وہ چونکہ آپ کا جو علمی اور روحانی مقام اور آغوش نبوی میں آپ کا پرورش اور تربیت پانا، اس کو تسلیم کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، جو فضیلتیں دی ہیں، وہ بلا سبب نہیں ہیں۔ رہنمائی کے لیے حضور نے اس مرکز ہدایت سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، چونکہ تو وہ آقا علیہ السلام سے محبت کی ہی ایک صورت تھی کہ حضرات صحابہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ ہر مرحلہ پر پوری امت کی دستگیری فرماتے تھے، حضرت یعنی خلافت راشدہ میں بھی اور اس کے بعد بھی جب بھی ضرورت پڑتی ہے، جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے، جب آپ کی بارگاہ سے رجوع کیا جاتا ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو اس کے حقیقی معارف ہیں، جو اس میں چھپے ہوئے جواہر ہیں، ان سب کو حضرت مولا علی مرتضیٰ بیان کرتے ہیں، اور دیکھنے والے یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ آیات پڑھ تو ہم بھی رہے تھے، یہ ارشادات سرکار کے سنے تو ہم بھی تھے، لیکن جیسا علی نے اس کو سمجھایا ہے یہ ایسی مثلا بطور مثال ایک چھوٹا سا واقعہ، یعنی مباہلہ کا جب واقعہ پیش آتا ہے تو وہ جو نجران کے عیسائی آتے ہیں وہ ریشمی لباس اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن کر وہ آئے تھے، نجران کے جو عالم تھے۔ تو جب آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے مسجد نبوی میں عبادت اپنی کرنے کے بعد صحابہ نے چاہا کہ روکیں، لیکن حضور نے کہا کرنے دیں، اجازت دی اور اس کے بعد جب وہ حضور سے انہوں نے مخاطب ہوئے، بات کرنا چاہی، تو سرکار نے رخ انور ادھر نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اخلاق کے بڑے چرچے سنے تھے، یہ کیا ہوا؟
کہا کسی سے پتہ کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کچھ تعلق تھا، واقفیت تھی. ان کے پاس گئے اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملایا. دونوں صحابہ نے یہ کہا، ارشاد فرمایا کہ جب حضور غصہ کی حالت میں ہوں تو سوائے علی کے ہم میں سے کوئی حضور کی جلال کو جمال میں نہیں بدل سکتا. یہ ہنر ہے تو علی کے پاس ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو عرض کیا، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا اس حلیہ میں حضور کی بارگاہ میں گئے تھے. انہوں نے کہا اس لباس میں آداب شاہی کے خلاف کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور کی شریعت میں مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے. تم اپنے یہ لباس تبدیل کرو تو دیکھو حضور تو صاحب خلق عظیم ہے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یا ان کے پاس جو سادہ لباس تھے لے کر پہن کر حضور کی بارگاہ میں گئے. تب مباہلہ کی گفتگو جو تھی اس کا آغاز ہوا، ان کے سوالات شروع ہوئے، پھر وحی الہی آئی. یعنی مزاج شناس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر کسی معاذ اللہ کسی یعنی جو ایک حسد کا اظہار نہیں کرتے بلکہ رشک کرتے ہیں کہ علی ہمارے درمیان ہے اور ہر مشکل مسئلہ کا حل ہے. مطلب صحابہ کرام، وہ آپ والی بات آگئی، کتنا اچھا جملہ آپ نے یاد دلا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات کی دعا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہ آئے کہ جس کی موجودگی میں علی موجود نہ ہو علیہ السلام. یعنی علی موجود ہو اور پیچیدہ مسئلہ ہو تو ہمارے لیے پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. آغاز کرتے ہیں وہیں سے سلسلے کو. پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ رہتی دنیا تک ظاہر ہے آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کی مثال دیتی جاتی رہے گی، اور ایک ایسی شجاعت کہ جس کی کوئی نظیر ملتی ہی نہیں ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس انسان کو نام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا دیا ہو، ان کی علو ہمتی، ان کی شجاعت، ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی بصالت، اس کی طرف کس کی نظر جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خمیر اپنے لعاب سے کھڑا کیا اور پھر یہ فرمایا کہ دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی. علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. تو جن رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شجاعت کو، ان کی بہادری کو کون پا سکتا ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اس مرحلے پر کہ جب بھی ضرورت پیش آتی ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں سے جن کا انتخاب فرماتے ہیں وہ مولائے کائنات ہوتے ہیں. آپ اگر خانہ کعبہ میں مشرکین کے نرغے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ علی مرتضیٰ کھڑے ہیں. اگر شیب ابی طالب کی مشکل گھاٹیاں ہیں تو وہاں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ساتھ. اور ہجرت کے وقت بستر پر اپنی جان کا نذرانہ جرت کے ساتھ پیش کرنے والے علی مرتضیٰ ہیں تو مولائے کائنات. اور ہجرت کے بعد ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں 70 کے قریب کفار و مشرکین گھائل ہوئے، تو ان میں آدھی تعداد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے گری. 35 کفار کو مولائے کائنات نے واصل جہنم کیا. 40 سے بھی زیادہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور غزوہ خندق کے موقع غزوہ احد پہ سر، غزوہ احد جبرائیل امین آ گئے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، وہاں بھی بہادری کی بڑی شاندار مثالیں ہیں، جس طرح ڈھال بنے اور جس جرت سے آپ نے کام لیا. غزوہ خندق میں 200 پہلوانوں کے برابر ابن عبد ود وہ جب خندق پھلانگ لیتا ہے تو مشرکین خوش ہوتے ہیں کہ اب خیر نہیں، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو حکم دیتے ہیں
اور آپ آ کر چشم زدن میں اس 200 پہلوانوں کے برابر پہلوان کو ناک چنے چبا دیتے ہیں، جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشکل کام پر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہاں جا کر جس قدر بھی پیچیدگیاں آئیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے کہ تمہیں معلوم نہیں مجھے بھیجنے والا کون ہے، مجھے یہ ذمہ داری کس نے دی ہے۔ اگر حبشی مشکیزوں والا پس و پیش کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میرے آقا کا حکم ہے، جانا ہوگا، اور وہ ان کو لے کر آ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو مدینہ منورہ میں اپنا ولی بنا کر، اپنا وصی بنا کر روکا کہ آپ میری جگہ مدینہ منورہ میں رہیں، تو وہاں پر آپ کی زبان اقدس پر جو کلمات آ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسے عظیم بڑے دشمن کے سامنے جا رہے ہیں، وہاں جوہر دکھانے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو وہاں سے اعزاز بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون علی موسیٰ۔ تو شجاعت اور بہادری کے یہ تمام مراحل علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اہم بات عرض کرتا چلوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اپنا فیصلہ لے کر، اپنے لیے ایک مقدمہ لے کر، تو آپ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ ان کے پاس چلا جا، ان سے اپنا فیصلہ کروا۔ وہ کہنے لگا کہ اے عمر فاروق، میں تو آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ مجھے آگے بھیج رہے ہیں۔ تو اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وہ شاندار الفاظ مومنوں کے ایمان کو دوبالا کرتے رہیں گے، فرمایا تجھے معلوم نہیں جن کے پاس تجھے میں نے بھیجا ہے وہ میرے بھی مولا ہیں، تیرے بھی مولا ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب۔ شجاعت و بہادری کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک اور وصف عطا کیا، زہد و تقوی کا، سخاوت کا، وہ سیلف ایک مثال، ایک نظیر بتائیے ذرا۔ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا زہد کے حوالہ سے ایک بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے، بہت ہی عام فہم، بہت سادہ۔ آپ فرماتے ہیں زہد کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ دنیا سے نکل جائے، دنیا سے الگ ہو جائے، بلکہ پیغمبرانہ زہد یہ ہے جس کا فیض آ رہا ہے، تعلیم ہے، مجھ تک پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بندہ مومن کے دل سے نکل جائے، یعنی بندہ مومن کے دل سے دنیا کی، مال دنیا کی محبت جو ہے وہ نکل جائے۔ زہد اور سخاوت دونوں موضوعات کو آپ نے جمع کیا، اور اشارہ آپ کا یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے، دو موضوعات بہت جامعیت کے۔ اب بس سمندر کو کوزے میں بند کر دیجیے۔ سخاوت کا خاص طور پر چونکہ یہ شہادت ہے تو میں اس حوالہ سے پوری زندگی سخاوت کرتے گزری ہے۔ آج کے حوالہ سے شہادت کا یہ پروگرام ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 18 رمضان المبارک کا روزہ ایام کو تقسیم کیا ہوا تھا اپنی اولاد کے ہاں، حضور روزہ افطار کرتے تھے، عزت افزائی فرماتے تھے۔ 18 رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ آپ نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ہاں افطار فرمایا، اور دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پر ایک نمک بھی تھا اور دودھ بھی تھا، اور آپ نے حکم دیا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں نہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں کھائی ہیں اور نہ کبھی تیرے بابا علی نے کھائی ہیں۔ اللہ، ایک چیز اٹھا لے، دودھ کو اٹھا لے، نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا اور فرمایا دودھ سنبھال کے رکھنا۔ انہوں نے عرض کیا بابا جان آپ کب پسند کریں گے، کب پیش خدمت کریں؟ فرمایا نہیں رکھنا، ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے جس کے لیے۔ اور پھر 19 رمضان المبارک کی فجر کو جب ابن ملجم ملعون، جس کی حضور نے یوں کہہ کر بشارت دی تھی کہ یا علی سابقہ امتوں میں بدبخت ترین وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور پچھلی
امتیں، یہ جو امتیں ہیں ان میں سب سے بدبخت ترین وہ شخص ہوگا یا علی جو تیرا قاتل ہوگا۔ حضور نے یہ کہہ کے بشارت دی تھی کہ شہادت کیسے ہوگی، داڑھی اور سر مبارک رنگین ہو جائیں گے۔ 19 رمضان المبارک کو نماز فجر کی سجدہ کی ادائیگی میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کے سر پر ضرب لگتی ہے۔ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اشارہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ نماز کو مکمل کر۔ یعنی کیا اطاعت پروردگار میں باپ بھی مگن ہے اور بیٹا بھی کیسے اطاعت پروردگار میں۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مصلی امامت پہ آتے ہیں، باپ خون میں لت پت ہے اور نماز مکمل کرتے ہیں۔ جب ابن ملجم کو پیش کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد پکڑا گیا، مشکیں باندھی پیش کیا گیا، سخاوت کا ایک جملہ ہے، بس سمجھ لیجئے گا، تو فرمایا وہ جو رات دودھ رکھوایا تھا وہ اس کا شربت بنا کر اسے یہ ظرف کائنات میں اگر ہو سکتا ہے تو مولا علی کا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جامی صاحب، شہادت کا ہی موقع ہے اور ظاہر اسی موقع کو میں چاہتا ہوں ذرا آپ بھی بیان فرمائیں۔ یہ جو منظرنامہ ہے کہ جہاں اتنی بڑی عظیم سخاوت بھی ہے اور استقامت بھی ہے، پھر کچھ وصیت بھی ہے، کچھ نصیحتیں بھی ہیں اس وقت، بتائیے ذرا۔ مطلب یہ ہے کہ اس ہنگامی موقع پر جیسے وہ واقعہ بیان ہو گیا، آپ نے اپنی سب اولاد کو اکٹھا کیا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور ان سے 5 باتیں آپ نے کی۔ ایک بات تو یہ کی کہ یہ جو ملزم پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ آپ نے بہت انصاف کے معاملات کرنے ہیں، کہیں اس میں زیادتی کا پہلو لوگ نہ دیکھیں۔ یعنی اس زمانے میں ما ورائے عدالت قتل کو آپ نے منع فرما دیا۔ اس کو باقاعدہ اس پورے پروسیس سے گزارنا ہے اور اس کو کوئی ایسی تکلیف نہ ہو کہ لوگ اس کو آگے مثال بیان کریں۔ اللہ۔ دوسرا یہ فرمایا کہ تم بہت عالی نسب ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے بیٹے 3 باتوں کی بڑی حفاظت کرنا، صلہ رحمی کا بڑا خیال رکھنا۔ یہ آخری وقتوں میں آپ کے آخری وقتوں میں یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ تعلقات ہیں، میں تو سمجھتا ہوں نگاہ بصیرت علوی دیکھ رہی تھی کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں بعد میں بننے والی وہ بحثیں، اس کا آپ اس موقع پر قلعہ کما کر کے جا رہے ہیں کہ تمہاری ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، ایک کنبے کے 2 رخ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صلہ رحمی، بلکہ یہاں تک فرمایا مجھے یہ اطلاع ملے کہ تمہاری نماز رہ گئی تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اطلاع ملے کہ تم صلہ رحمی نہیں کرتے اور تعلقات میں دراڑ ڈالتے ہو تو یہ مجھے پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تقوی کی خصوصی تلقین کی اور یہ فرمایا کہ ہمارا امتیاز تقوی اور طہارت ہے، ہمیں یہی امتیاز آگے لے کر جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو آپ نے جملہ فرمایا، ہمیشہ مصائب پر صبر کرنا، استقامت کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھنا، حالات سے کبھی گھبرانا بھی نہیں، کمپرومائز بھی نہیں کرنا اور ان ہنگامی حالات میں بھاگنا بھی نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ تعالی، یہ جتنے بھی پیکران تھے، انہوں نے بعد میں جس انداز سے زندگی گزاری وہ آپ ہی ان کو وہ تلقین کر گئے تھے، سمجھا گئے تھے۔